حدیث میں آتا ہے 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعا خدا قبول کر لیتے ہیں، کبھی رد نہیں کی جاتی۔ ان میں سے سب سے پہلا آدمی روزے دار آدمی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ جب افطار کے وقت مانگے، شام کو دسترخوان پر نعمتیں رکھی ہوتی ہیں، دعا قبول ہونے کا اب وقت ہے، یہ بعد میں نہیں ملے گا، اس لیے افطاری کے وقت خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حتیٰ کہ شام کو افطاری کے وقت سارا دن روزے دار کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جس میں اس کی دعا رد ہو۔ دوسرا فرمایا، انصاف کرنے والا جج، قاضی، معلم، سربراہ جس کے ذمے ہے کہ وہ لوگوں کے کام کرتا ہے، اس میں انصاف قائم کرتا ہے، اگر وہ انصاف کو برقرار رکھتا ہے، فرمایا جب بھی دعا مانگتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جب یہ ظلم کرتا ہے تو مظلوم کی بد دعا اس کے خلاف قبول ہوتی ہے۔ تیسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مظلوم کی آہ بھی اللہ کا عرش ہلا دیتی ہے، اس کی دعا بھی فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ چوتھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی، وہ جب بھی دعا کرتے ہیں اللہ اسی وقت قبول کر لیتے ہیں، فوراً قبول ہوتی ہے، اس میں کوئی تردد نہیں ہوتا۔ ایک بات دعا کے متعلق اور ذہن میں رکھیں، بعض دفعہ ہم سوچتے ہیں بڑی دعائیں مانگیں قبول نہیں ہوئی۔ بھائی، قبولیت کے بھی مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ قبولیت کے لیے وہ اخلاص ہونا چاہیے، دعا اس جذبے سے مانگے گویا دعا قبول ہو چکی ہے۔ جب کوئی کسی بڑے آدمی کے ہاں کوئی بھیک مانگنے جاتا ہے، یہ نیت لے کر جاتا ہے کہ کچھ لے کر آؤں گا، اللہ سے بھی اس اندازے سے مانگا کرو کہ کچھ لے کر جائیں گے، تب ملتا ہے۔ ہم دعا خدا سے مانگتے نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ ربنا آتنا، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھنا ہے۔ مانگنا یہ ہے کہ جیسے کسی کے سامنے نیاز مندی کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ تواضع پیش کرتے ہوئے اپنے آپ کو ادنا درجے کا تصور کر کے اس کے سامنے آدمی اپنی حاجت پیش کر کے کہتا ہے، بس جی کرم کر دیجئے، مہربانی کر دیجئے، میں کس کس کے دروازے کھٹکھٹاؤں، آپ کے بغیر کسی کے پاس جاؤں۔ جب دنیا میں آپ کسی سے گفتگو کرتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے، خدا کے ساتھ بے نیازی کا انداز کیوں برتتے ہو؟ اس اندازے سے دعا مانگو گویا قبول ہو چکی ہے۔ دوسرا، دعا کی قبولیت کے لیے حلال کھانا بھی شرط ہے۔ تیسری بات یہ ہے، بعض دفعہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور بعض دفعہ اللہ محفوظ کر دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا، اللہ کہیں گے تو نے فلاں دعا مانگی تھی، فلاں دعا مانگی تھی، دنیا میں وہ تیری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، تو سوچتا ہوگا شاید میری دعا قبول نہیں ہوئی، فلاں مصیبت تجھ پہ آنی تھی، تیری دعا کی وجہ سے میں نے اس کو ٹلا دیا، فلاں چیز تو نے مانگی تھی، اگر تجھ کو مل جاتی تو تیرا نقصان ہو جاتا، اس کے بدلے میں نے تجھے فلاں چیز دے دی، اور جو تیری دعائیں وہاں قبول نہیں ہوتی، آج جنت میں اس کا صلہ یہ ہے، جو چیزیں لے اس وقت ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا بدلہ مجھے جنت میں مل جاتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے، رمضان المبارک کی تمام برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔